پہلے سکیجول تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کی تقریب 8 بجے. اس کے بعد گورنر صاحب نے ایک بیان دیا کہ میں تو نہیں لوں گا چونکہ یہ غیر آئینی ہے, اور برطرفی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک آئینی پروسیجر میں ہرڈلز کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ شکریہ وقاص. دیکھیے میرے خیال میں یہ خواہ ایک نیا بحران جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے, حالانکہ اس میں بحران کی کوئی بات ہے نہیں, کیونکہ جس طرح کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک آئینی پروسیجر ہے, یہ ہونا تو ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا, کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا, اس آفس سے ہو یا کہیں اور سے ہو جائے گا, ہونا تو ہے. کیونکہ جس طریقے سے کل کا الیکشن ہوا ہے اس میں ظاہر بات ہے بڑی افسوسناک بات تھی کہ جو وہاں پہ دنگا فساد ہوا, مار کٹائی ہوئی, وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. لیکن یہ کہنا کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا غیر آئینی ہے یا وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے, یہ بات سراسر غلط ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ ہائی کورٹ نے خود کہا تھا ڈپٹی اسپیکر کو کہ آپ جا کے الیکشن کرائیں. انہوں نے کرایا, اس کے مطابق جیسا بھی ہوا اس میں ووٹ پڑے. جو اس وقت کی حکومت تھی جو اب اپوزیشن ہو گئی ہے, اس نے خود بائیکاٹ کیا, اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو 197 ووٹ ملے, جس کے تحت وہ اسپیکر نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. تو اس میں اب یہاں پہ کوئی اگر یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں یا گڑبڑیں ہیں یا کچھ غیر قانونی معاملہ ہوا ہے, تو وہ غلط ہے. اب رہی بات اوتھ کی, الیکشن تو ان کا ہو گیا ہے, اوتھ لینا ان کو ضروری ہے, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. بالکل. آج جو گورنر صاحب نے, جو پنجاب کے گورنر ہیں, انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جناب مختلف انہوں نے وجوہات دی کہ جی اس میں یہ وجہ ہے, اس وجہ سے میں وہ ابھی پہلے میں اسٹڈی کروں گا, میں دیکھوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. وہ تو کہہ رہے ہیں غیر آئینی اقدام ہے اور اس کی توثیق میں نہیں کر سکتا حلف لے کے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شاید ان کے پاس اب اس طرح کے اختیارات ہیں نہیں کہ وہ اس معاملے کو روکیں. اب دیکھیے اس سے 2-3 چیزیں اس میں اہم ہو رہی ہیں جو ہم بات کر لیتے ہیں, تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا اگر اس حوالے سے کنفیوژن ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دور کر دیں. پروسیجر کیا کہتا ہے؟ پروسیجر 2 چیزیں, ایک اوتھ لینا اور ایک گورنر کی تقرری. کیونکہ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ آج باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت نے وہ سمری موو کر دیا ہے کہ گورنر پنجاب کو تبدیل کیا جائے. تو ہم ذرا اس پہ بھی پہلے بات کر لیتے ہیں. لیکن پہلے دیکھیے جو یہ اوتھ کا معاملہ ہے, اب یہ اوتھ آج ہونی تھی, وہ نہیں ہوئی. ہوا کچھ ایسا ہے کہ جو سیکرٹری جو ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا گورنر, جو کہ بیوروکریسی کا جو سینئر ترین افسر ہوتا ہے گورنر کے ساتھ, انہوں نے خود, یعنی وہ گورنر کے آفس کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے گورنر پنجاب کو, اور اس میں انہوں نے بالکل باقاعدہ طور پر ہی کہا ہے, 2 خط لکھے ہیں, اور شاید اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اسکرین پہ بھی دکھا سکتے ہیں. بالکل. اس میں ایک انہوں نے لکھا ہے 16 تاریخ کو, اور اس میں انہوں نے بالکل باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ جس طریقے سے حمزہ شہباز صاحب کا انتخاب ہوئے ہیں وہ درست ہے, اور اس میں اب یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی اوتھ لی جائے. یہ پرنسپل سیکرٹری گورنر خود کو کہہ رہے ہیں, گورنر کو کہہ رہے ہیں, گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ان کی آئینی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کا اوتھ لیا جائے, اور یہ ضروری ہے کہ اوتھ لیا جائے کیونکہ پنجاب کا صوبہ جو ہے کتنے دن سے وہاں پہ کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے. اور ساتھ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے گورنر صاحب یہ اوتھ نہیں لے سکتے تو وہ جو چیف جسٹس صاحب ہے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کو وہ نامنیٹ کر دیں تاکہ وہ اوتھ لے لیں. اچھا. اور اس کے بعد آج کے دن انہوں نے ایک اور خط لکھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا گورنر صاحب کو کہ جو ایک سیکرٹری پروونشل اسمبلی نے کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس الیکشن جو ہوا ہے چیف منسٹر والا اس کو غیر قانونی کہیں, کیونکہ انہوں نے ایک رپورٹ لکھ کے بھیجی تھی. اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کے پاس بھی یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس الیکشن کو وہ غیر قانونی کہیں اور سیٹ اسائڈ کر دیں. یہ بھی انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے, پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں, کہ آپ اوتھ نہیں لے سکتے تو آپ جو ہے وہ نامنیٹ کریں چیف جسٹس صاحب کو تاکہ فوری طور پر جو ہے یہ اوتھ لی جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو سیکرٹری پروونشل اسمبلی نے جو ایک رپورٹ بنائی ہے, اس رپورٹ کو بنیاد بنا کے گورنر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ الیکشن جو ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہے. تو پرنسپل سیکرٹری جو گورنر کے, انہوں نے خود گورنر کو کہا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے پروونشل اسمبلی کے سیکرٹری کی, اس کو ایگزامن کیا گیا ہے اور وہ ون سائیڈڈ, بائسڈ اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے. تو اب اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے, وہ اوتھ انہوں نے لینی ہے. اب حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ پتہ کریں کہ بھئی اب اس کے نتیجے میں حکومت کا کیا
رد عمل ہے، حکمت عملی ہے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے، خبر یہ ہے کہ اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہلا کام تو یہ کریں گے کہ جو پنجاب میں جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اب چیف جسٹس کو خط لکھیں گے. اچھا. یا شاید لکھ بھی دیا ہو اب تک. اور اس میں وہ کہیں گے کہ دیکھیے عدالت کے تحت کے حکم کے تحت الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں حمزہ صاحب منتخب ہوئے ہیں، اب ان کا جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اوتھ کی وہ گورنر صاحب نہیں لے رہے، اس لیے آپ مہربانی فرما کے خود لے لیں. یہ ڈائریکٹلی ان کو اپروچ کر لیں. اچھا. اور دوسرا وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کل صبح جو ہے وہ شاید کوئی اسی حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن بھی دائر ہو جائے حلف کے حوالے سے، حلف لینے کے حوالے سے. جی. یعنی اس کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ یہ اوتھ ہونی تو ہے، اگر وہ گورنر صاحب نہیں لیں گے تو وہ کوئی کسی اور کو لینی پڑے گی. اور وہ جو ہمیں وفاقی حکومت کے جو ذرائع وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کل ہو جائے گا، کل نہیں ہو تو پرسوں ہو جائے گا. تو اب گھوم پھر کے سوال وہی ہے جو آپ نے پوچھا تھا کہ تو پھر 2-4 دن اس طرح کی چیز کھڑی کرنے سے اس کی تک کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا، اس کی منطق کیا ہے؟ اور منطق صرف یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہ اپنے الفاظ سے اور اپنی جو بھی ان کے ایکشنز ہیں اس سے ان کی یہ پالیسی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح سے یہ جو معاملہ ہے، جتنا بھی یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے، ہم نے اس کو قبول نہیں کرنا، ہم نے اس میں روڑے اٹکانے ہیں. وہ خود بھی یہ کرتے رہے. تو چنانچہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اسپیکر ہوں، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہوں، چاہے وہ گورنر ہوں، ان سب نے وہی فالو کرنا ہے. ایسا ہی ہے. تاکہ جب وہ ہٹیں گے تو وہ جا کے خان صاحب کو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے تو پرابلم کریٹ کیے نا. اب یہ صورتحال ہے اس میں. اچھا، اب اس میں ایک آخری بات ہے. جی. آج جس وقت گورنر صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو خبر آ گئی کہ گورنر نے ان کو عہدے سے ہٹانے کی سمری موو کرنے لگا. اچھا، اب اس میں دیکھیے یہ چیز بھی ہم کلیئر کر لیں. گورنرز جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے وہ فیڈریشن کی نمائندے ہوتے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں صوبوں میں. لیکن ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے. پرائم منسٹر کے تھرو وہ پریزیڈنٹ تک جاتی ہے. ہاں، فیصلہ کرنا کہ کون گورنر ہوگا اور کون نہیں ہوگا یہ فیصلہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے. لیکن دستخط جو ہیں وہ صدر کے ہوتے ہیں. صدر اپوائنٹ نہیں کر سکتا، صدر نہیں یہ فیصلہ کر سکتا کہ جی اس کو رکھنا ہے اس کو ہٹانا ہے. یہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے. صدر میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ جب مثال کے طور پر اس ایگزامپل لے لیں، اب سمری موو ہوگی نا کہ ان کو ہٹائیں، صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان کو نہیں ہٹانا. یہ ان کا استحقاق ان کا اختیار نہیں. ٹھیک ہے. وہ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس سمری کو روک لیں. اس کا بھی کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا، 2 دن 4 دن، اس کا بھی ٹائم پیریڈ ہے. وہ جتنا بھی ہے، مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، 2-4 دن میکسیمم شاید ہفتہ تک ہے، اتنے تک وہ اس کو روک سکتے ہیں.